हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 39 एपिसोड्स चल चुके हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4040। आपके कमेंट्स के मुताबिक मैंने ये एपिसोड जल्दी अपलोड कर दी है। अगर आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड्स भी जल्दी अपलोड होती जाएंगी। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एपिसोड को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 40 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। फीन जी, मैं अब तंग आ गई हूँ इस बोझ को उठा उठा कर। प्लीज उतार दें अब इसे। मेरा बाजू बिल्कुल ठीक है, अब जरा भी दर्द नहीं महसूस हो रहा। रात के 9 बज रहे थे। ताशफिन कबर्ड से अपने आरामदा लिबास निकाल रहा था जब हिब्बा ने मुंह बनाकर प्लास्टर को देखते हुए कहा। एक तो वो कुछ चिड़चिड़ी हुई थी, शायद ताशफिन ने पुप्पो और अलीजा को घर से निकाला, इस वजह से उसे बुरा लग रहा था, या कोई और वजह थी। क्यों तंग है मेरी डॉल? इतना ज्यादा वेट है जो मेरी छोटी सी डॉल से उठाया नहीं जा रहा। ताशफिन अपने कपड़े बेड पर डालते हुए उसके पास आया, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने बालों के साथ उलझ रही थी। बाएं हाथ से बालों को ब्रश करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। हाँ ना, एक जरा काम नहीं होता जब से ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है। प्लीज फीन जी उतार देना, इसने हेयर ब्रश टेबल पर पटकते हुए बेजारी से कहा। मैं कैसे उतारूं पागल, मैं कर देता हूँ ना काम। अपनी डॉल के बाल भी खुद संवार लूंगा। कल मैं ऑफिस से आऊंगा तो डॉक्टर के पास चलेंगे। चेकअप करवाकर अगर बाजू ठीक हुआ तो फिर प्लास्टर उतार देंगे। ताशफिन ने उसका हाथ पकड़कर उसी की गोद में रखा और पीछे खड़े होते हुए उसके बालों को ब्रश करने लगा। मैं कह रही हूँ ना फीन जी, ये ठीक है, कल नहीं आज उतारें। ताशफिन ने उसके बाल सजाकर बांधे, फिर मिरर में हिबा का तपा हुआ चेहरा देखने लगा। वो उसे टटकी बांधे देखने लगा तो हिबा चेयर से उठ गई। ताशफिन ने ड्रेसिंग टेबल से चीजें साइड पर की और हिबा को उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया। मेरी डॉल को इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? ताशफिन ने उसके तिल को होंठों से छूते हुए नरम लहजे में पूछा। इस पर फीन जी, आपके बाजू पर चढ़ा हो ना तो आपको समझ आए बंदा कितना तंग हो जाता है। उसके पूछने पर हिबा को अपने रवैये का एहसास हुआ तो उसने अपने चेहरे के तासरात नॉर्मल किए और प्लास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर प्लास्टर के बदले में तुम मेरे सब काम करो जैसे मैं करता हूँ तो मैं कभी भी प्लास्टर उतारूं ही ना। ताशफिन अब उसकी नाक को होंठों से छूने लगा। उसकी बढ़ती हुई जसारतों से हिबा कंफ्यूज हो रही थी। गुस्से की जगह अब शर्म और झिझक आ रही थी। फीन जी ना करे ना, पीछे हो जाए, मुझे नींद आ रही है। हिबा ने उसे अपने लबों पर झुकते हुए देखा तो पीछे होते हुए बोली, तो मैं क्यों हूँ हिबा डियर, आज मैं अपनी डॉल की नींद को भगाऊंगा। कहते हुए उसने हिबा के बाजू में उठाया और बेड पर ले आया। ये क्या कर रहे हैं फीन जी? बाजू टूटा था, टांग नहीं जो चल ना सकूं। उसने बेड पर बैठते हुए चिढ़कर कहा तो ताशफिन के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई और उसके डिंपल्स नुमाइश करवाने लगे। मैंने कितनी बार कहा है इन डिंपल्स को बाहर ना आने दिया करें, ये बहुत बेशर्म है। हिबा ने उसके खूबसूरत डिंपल्स को देखते हुए उन्हें नए लकब से नवाजा तो ताशफिन हैरत ज़दा होकर उसे देखने लगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे डिंपल्स ने क्या बेशर्मी की तुम्हारे साथ? खुदा का खौफ करो लड़की, मेरे डिंपल्स को बेशर्म ही ना बना दिया तुमने तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी आज। कहते हुए वो हिबा पर झुकने लगा तो वो भुदक कर अपनी जगह होकर लेट गई। फीन जी, वो उरिदा अभी आ गई होगी ना घर, मैं देखा हूँ उसे। उसके खतरनाक इरादे देखकर हिबा ने यहाँ से भागने का सोचा और बहाना बनाकर उससे पूछने लगी, नहीं आई वो, वरना पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आती। तुम टेंशन ना लो, वो शॉपिंग करने में ही अच्छा भला टाइम लगा देती है, और वैसे भी मैं 2-3 दिन तक उसकी रुखसती का सोच रहा हूँ, उसके बाद कोई और बहाना सोचना तुम। खैर ये वक्त इन बातों का नहीं है, इधर मेरे पास आओ, शराफत से, बहाने ना बनाओ। ताशफिन ने उसे प्यार से पचकारते हुए पास आने का कहा तो हिबा कंबल सर तक तान कर लेट गई। फीन जी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। ताशफिन उसके मासूम हरकतों को देखते हुए मुस्कुराने लगा, उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी। ताशफिन ने लेटते हुए हिबा को ब्लैंकेट समेत अपने बाजू में लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाया। बहुत नींद आ रही है आज तुम्हें तो, कहते हुए वो हिबा के चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मेहर साबित करने लगा।
جس سے ہبا کی مزاحمت کم پڑ گئی تو تاشفین نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور ہبا کو بازوؤں میں بھر کر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ ویسے یہ معجزہ کیسے ہوا آج؟ تم نے اپنی شاپنگ میں کم ٹائم لگایا؟ ردا اور حمزہ پہلے شاپنگ پر گئے۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ اسے ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ لے کر آیا۔ حمزہ نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، میں نے سوچا کہ آپ کیا سوچیں گے کہ پہلی بار بیوی کو شاپنگ کروانے لے آیا ہوں، اتنا گھما رہی ہے، تو آئندہ پھر آپ کیسے چلیں گے شاپنگ پر، جبکہ اب تو یہ موقع اکثر آتے رہیں گے نا۔ ردا نے اپنے کلچ سے موبائل نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھا اور معصومیت سے کہنے لگی، پہلی بار کب کروا رہا ہوں تمہیں شاپنگ؟ اس نے بھنویں اٹھاتے ہوئے پوچھا اور مینیو کارڈ بھی ردا کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا ہے کہ بیوی تو بیوی بننے کے بعد پہلی بار ہی شاپنگ ہوئی نا۔ اس نے حمزہ کی سوچ کو سلام بھیجتے ہوئے بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ سے بلایا تو ردا نے اسے مینیو کارڈ بتانے لگی۔ ویسے ردا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہی چلو میرے گھر، تمہارا بھائی کیا پتا کب رخصتی کروائے، میں خود ہی رخصتی کر کے تمہیں لے جاتا ہوں۔ کل تک ہم ہنی مون کے لیے نکل جائیں گے اور جب ہمارا بیبی ہو جائے گا تب واپس آئیں گے اور آ کر تمہارے بھائی کو سرپرائز دیں گے۔ اس وقت وہ اپنے بھانجے یا بھانجی کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا تو غصہ بھی نہیں کرے گا، کیا خیال ہے؟ حمزہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ ردا کا چہرہ شرم و حیا سے لال ہو گیا تھا۔ دفع ہو جائیں حمزہ، آپ کتنے بے شرم ہیں۔ اس نے خجالت مٹاتے ہوئے دو جملے ہی کہے۔ ویسے ادھر کو جاؤ، ایک بات پوچھوں؟ حمزہ نے ٹیبل پر اس کے پاس جھکتے ہوئے اسے پاس آنے کا کہا، جیسے ہی بہت ضروری بات کرنی ہو۔ ردا حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پاس ہوئی۔ آپس کی بات ہے ردا، بچپن میں شلوار تم نہیں پہنتی ہوتی تھی نا، تو اس حساب سے بے شرم تو تم ہوئی، میں نے تو ابھی بے شرمی والی بات کی ہی نہیں ہے۔ حمزہ کہتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہوا اور ردا کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ شرم اور غصے سے ردا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا سیل اٹھایا اور حمزہ کو دے مارا، جو اس نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے نا ردا؟ حمزہ نے ویٹر کو اپنی جانب آتے دیکھ کر ردا کو چڑھایا۔ اس سے پہلے ردا اپنے کلچ سے اسے کھینچ مارتی یا کچھ کہتی، ویٹر ان کے پاس آ گیا اور ٹیبل پر کھانا لگانے لگا تو اس نے صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیا۔ حمزہ، اب اگر آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا کہا نا تو سوچ لینا، یا تو آپ کا سر پھوڑ دوں گی یا میں چلی جاؤں گی، پھر آپ کرتے رہنا اکیلے ڈنر۔ ویٹر کے جاتے ہی اس نے غصے سے کہا تو حمزہ خاموش ہو کر کھانے پر جھک گیا۔ ردا نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور وہ بھی کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ میں تو سچ ہی بول رہا تھا، لوگوں کو سچ کہاں برداشت ہوتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تو ردا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ڈنر کرنے کے بعد حمزہ اسے گھر چھوڑنے گیا۔ اس نے گاڑی گیٹ کے باہر روکی تو ردا گاڑی سے نکلنے لگی، جب حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ردا رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ حمزہ نے اسے پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس کو کھولتے ہوئے اس میں سے گولڈ کی رنگ نکالی۔ یہ تمہارے اکلوتے شوہر کی طرف سے پہلا تحفہ، آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حمزہ نے اسے رنگ پہناتے ہوئے پیار سے کہا تو ردا کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو سو مچ حمزہ، آپ بہت اچھے ہیں اور یہ رنگ بہت بہت پیاری ہے۔ اس نے فنگر میں اپنی پہنی رنگ دیکھتے ہوئے حمزہ سے کہا۔ ردا کی وائٹ فنگرز پر رنگ بہت جچ رہی تھی۔ ہاں، تبھی ریسٹورنٹ میں میرا سر پھوڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ حمزہ نے پاکٹ سے اس کا سیل نکالتے ہوئے ردا کے حوالے کیا۔ آپ کی اپنی حرکتیں آپ کا سر پھوڑوانے جیسی ہیں، میں کوئی پاگل ہوں جو ایسے ہی لوگوں کا سر پھوڑتی پھروں؟ ویسے تھینک یو سو مچ گفٹ کے لیے۔ اس نے اپنا سیل کلچ میں رکھا اور فنگر میں رنگ گھمانے لگی۔ حمزہ اس کے سجے سورے ہوئے روپ کو محبت سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ ردا کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ میرا سب کچھ اب تمہارا ہی ہے، تھینکس نہ کہو، جاؤ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ حمزہ نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو گاڑی سے اتر گئی۔ حمزہ کی گئی جسارت پر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ جب تک گیٹ سے اندر نہیں گئی حمزہ اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو حمزہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اوہ، تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ خیر میں کیا کہہ سکتی ہوں، جیسے ملک صاحب کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ آپ لوگوں کو سرونٹ کوارٹر میں رہنے کا کہہ رہے ہیں تو وہیں رہنا ہوگا۔
زرینہ گھر آئی تو نساء بیگم اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے دکھ اس سے بیان کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ملک انہیں سرونٹ کوارٹر میں کیوں رکھ رہا ہے۔ یہ تو اس کے پاس اچھا موقع ہے، ان کے ذریعے وہ تاشفین کے گھر سے اس لڑکی کو لا سکتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اس کے فیصلے کے خلاف جا کر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں اور میری بیٹی ہمیشہ سے بڑے گھر میں رہے ہیں، ہم نے عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہے، ہم سرونٹ کوارٹر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے علیزہ کا ہاتھ مانگ رہی تھی تو آپ اپنے بیٹے سے میری بیٹی کا نکاح کروا لیں، پھر وہ تو آپ کی بہو ہوگی۔ جہاں تک میری بات ہے میں کہیں چلی جاؤں گی۔ نساء بیگم اس کے منہ سے بھی وہی سن کر شوق میں چلی گئی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ زرینہ اپنے بیٹے سے علیزہ کی شادی کروا لے گی۔ میرا بیٹا کسی بھی ایسی ویسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرے گا جسے کسی نے پہلے ہی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہو۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے۔ فرض کریں اگر شادی کر بھی لیں تو لوگوں کے 100 سوال ہوں گے، تب انہیں لڑکی کی بیک گراؤنڈ پتا کر ہمیں بے عزت نہیں ہونا۔ خیر ملک صاحب نے کہہ دیا ہے آپ سرونٹ کوارٹر میں رہیں گے تو یہی فیصلہ میرا بھی ہے، نہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالا اور اٹھ کر وہاں سے چلتی بنی۔ پیچھے نساء بیگم سوچتی رہ گئی کہ کیا سب اس کی عزت اس وجہ سے کرتے تھے کہ اس کا تعلق تاشفین کے ساتھ تھا، اس کے گھر رہ رہی تھی وہ، اب گھر سے نکلنے کے بعد سب نے منہ موڑ لیا۔ تو ویورز ایپیسوڈ 40 آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور فردر مور ایپیسوڈز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو جلدی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی ایسے ہی کرتے رہیے گا۔ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔